بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد سورة البقرة آیت نمبر 151 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 157 تک 157 تک. اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں سے رسولا ایک رسول یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیتیں ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم اور تمہیں سکھاتا ہے الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت ویعلمکم اور تمہیں وہ سکھاتا ہے ما جو لم تکونوا نہیں تھے تم تعلمون جانتے تھے. اور تمہیں کتاب جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جو تم میں سے ہے جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فذکرونی تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرولی اور میرا شکر کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لے آئے استعینوا مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا اور نہ کہو لمن یقتل اسے جسے قتل کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اموات مردہ جنہیں اللہ کے راہ میں قتل کیا گیا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں. ولیکن اور لیکن لا تشعرون تمہیں نہیں پتا تم شعور نہیں رکھتے. ولا نبلونکم اور لنبلونکم ہم یقیناً تمہیں ضرور آزمائیں گے بشیء کچھ من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقسم اور کمی لا کے ونقسم من الاموال مال میں والانفس اور جانوں میں والثمرات اور پھلوں میں وبشر اور خوشخبری سنائے الصابرین صبر کرنے والوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر بھوک اور مال میں کمی لا کر اور جان میں اور میووں میں کمی لا کر اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو. الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو وہ کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ ہی کے ہیں وانا اور یقیناً ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک یہی لوگ علیہم ان پر ہیں صلوات مہربانیاں ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت واولئک اور یہی لوگ ہم یہی ہیں المہتدون ہدایت یافتہ. اولئک علیہم ان لوگوں پر مہربانیاں ہیں ان کی رب کی طرف سے اور رحمت اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. آئین آیتوں پہ غور کرتے ہیں. پچھلی آیت آخری آیت جو ہم نے پچھلی پڑھی تھی اللہ نے فرمایا تھا فلا تخشوہم کہ کچھ ظالم لوگ ہیں تو آپ ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں اور تمہیں ہدایت یافتہ بناؤں. یہ نعمت مکمل کرنے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آغاز یہ اسلام اور اسلام کے حوالے سے جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان میں سے ایک قبلہ بدلنے والا معاملہ بھی ہے اور ہدایت کا معاملہ بھی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک ایسا رسول مطلب اسی نعمت کو پوری کرنے کے لیے انہی نعمتوں میں سے یہ نعمت بھی تو دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارے اندر رسول بھیجا. آخری نبی آخری رسول کا تمہارا نبی ہونا اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے. کما ارسلنا کہ دیکھو میں نے نعمتیں کس طرح اے مسلمانوں میں تم پر برسا رہا ہوں. اگر بنی اسرائیل کو میں نے نعمتیں دی تھی تمہارے اوپر میرے نعمتیں کوئی کم ہیں. دیکھو تمہیں جو ہے نا میں نے قبلے والے معاملے میں تمہیں میں نے صحیح رستے کا انتخاب کروایا تمہیں ہدایت دی اور تمہیں میں نے اس رسول کو بھیجا تمہاری طرف کما ارسلنا جیسے بھیجا میں نے
فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم جو تم ہی میں سے ہے، یعنی اس کی ان کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں یہ جانو کہ وہ تم ہی میں سے، مطلب تمہارے طرح ہی وہ قریش میں سے، عرب میں سے، اور منکم سے مراد یہ کہ تم جانتے ہو انہیں، کہ ان کے نسب کو اور ان کے خاندان کو جانتے ہو۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اللہ نے قبول کی تمہارے بارے میں نا، کہ انہوں نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایک رسول بھیج دے ان میں سے جو ان کی طرف انہی میں سے ہو جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، نبی اپنے قوم کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، اوئے ہوئے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی قرآن پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور نبی کا امت کے سامنے پڑھنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ قرآن پڑھنا کسی قوم کے سامنے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پڑھا کریں، لوگوں کے سامنے خود پڑھا کریں، لوگوں سے کہیں کہ میرے سامنے قرآن پڑھو، اور اس چیز کی عادت ڈالیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ پاک مطلب اما من تزکا، جسے اللہ پاک کرتے، جو پاکیزگی کو اختیار کرے۔ اور سورۃ اللیل میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو پاکیزگی سے مراد گناہوں سے پاک ہونا، برائی سے پاک ہونا، دل کا پاک ہونا، تزکیہ نفس، کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے، انسان کے نفس ان شرارتوں سے اور شیطانی اعمال سے محفوظ ہو جائے۔ تو نبی کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے۔ اچھا، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں سکھائے کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد تو قرآن ہے، نبی قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات، یہ سارے کے سارے جو 3 قسم کے سنتے ہیں، یہ ساری کی ساری حکمت میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول تمہیں حکمت سکھا رہے ہیں، تو آپ کی ہر بات حکمت ہے، ہر فعل حکمت ہے۔ اللہ فرماتے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تو یاد کرو، ذکر کرو وہ باتیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ جو تمہارے گھروں میں جو اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس کو آگے بیان کرو، والحکمہ، اور جو حکمت کی باتیں نبی کرتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کو بیان کرو۔ اس لیے پھر صحابیات نے بڑا کردار نبھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ، جس طرح بھیجا ہم نے ایک رسول جو تم میں سے ہی تھے۔ اچھا، تم میں سے ہی تھے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جسے تم جانتے ہو، یعنی نبی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور قبیلے سے کوئی شخص اٹھ کے آگے تمہارے درمیان آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ شخص کون ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، پیارے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ میں تو ایک زمانہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تم تو میرے بچپن سے بھی واقف ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، تمہیں پتا ہے کہ میں خیانت نہیں کرتا۔ کیسے میں کسی انسان کے بارے میں اگر جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، کیسے میں اپنے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا؟ تو وہ رسول تم ہی میں سے، تم جانتے ہو اس رسول کو، اور تمہارے سامنے ہمارے آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت سے سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ نبی اگر سکھاتا ہے تو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھتے ہیں تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ نبی اپنا پیغام دے گیا، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تو تم ذکر کرو میری، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر عظیم ترین عبادات میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو مصروف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نہ عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے، دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے۔ تو آپ نے صحابہ نے کہا جی ہاں، آپ نے کہا اللہ کا ذکر، ہر وقت یہ زبان اللہ کے ذکر سے مصروف رہے۔ اور ایک روایت میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ موقوف روایت ہے یا مرفوع روایت ہے، کہ اگر کوئی شخص دشمن کا سامنا کرنے میں کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اور رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ پا رہا، اور دنوں میں روزہ نہیں رکھ پا رہا، فَلْيَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ،
تو اسے چاہیے کہ کم سے کم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، کہ اللہ کے ذکر سے وہ ان نیکی کرنے والوں کے مقام کے برابر پہنچ جائے گا۔ تو فاذکرونی، یہ لوگوں تم مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، ذکر زبان سے، ذکر اعمال سے، ذکر دل سے۔ تین قسم کے ذکر ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، تمہیں پتا ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تمہیں پتا ہو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، تمہیں پتا ہو ہر وقت یہ احساس کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے نا، میں آفس میں بیٹھا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو مجھے کیمرہ، میرے سر پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ایک کیمرے کا ایک خوف ہوتا ہے میرے دل میں نا، تو کیمرے نے کون سا کیا کر لینا ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ تو طاقت اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو دل سے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ذکر اپنے عمل سے، اللہ فرماتے ہیں اذکروا اعملوا آل داود شکرا، اے داود علیہ السلام کے آل اولادوں عمل کرو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ تینوں قسم کے جو ذکر ہے، اور ذکر سے جو دل سے ذکر ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب گناہ کے لیے دل کہے، نفس امارہ انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، تب اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں یا خود پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا یاد آ جانا، اور وہ یاد ہمیں گناہوں سے روک لے، اور وہ یاد ہمیں توبہ کروائے، وہ یاد ہمیں ہمارے اندر عاجزی لے آئے، وہ یاد یہ احساس دلوائے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے تیرے نافرمانی کر رہا ہوں، گناہ سے ہمیں روک لے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ کی جو یاد ہے نا، وہ انہیں اس چیز پر مجبور کرے کہ وہ پھر گناہ پر اصرار نہ کرے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، اللہ فرماتے پھر ان کے لیے تو مغفرت ہے ہی، پھر میں ضرور انہیں معاف کروں گا، جنتیں ہیں ان کے لیے۔ تو اذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، مطلب فرشتوں کے سامنے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم کن کے سامنے کرتے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ بڑی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، بادشاہوں کو تو سب یاد کرتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ مجھے یاد کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ذکر کی عظمت میں یہی بات کافی ہے کہ ذکر سے اللہ انسان کو یاد کرتا ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور اے لوگوں میرا شکر ادا کرو، شکر کرو کہ میں نے تمہیں حق کی ہدایت دی، شکر کرو کہ تمہارے درمیان میں نے وہ نبی بھیجا، وہ رسول بھیجا، وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، تم اس کی امتی ہو، شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا ہی شکر ادا کیا کرو، شکر بھی زبان سے، دل سے، جوارح سے۔ ذکر بھی زبان اور دل اور جوارح سے، اور شکر بھی زبان اور دل اور جوارح سے۔ تو اللہ کی نعمتیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہر لمحے ہم اللہ کے شکر میں ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ اگر ہم خوشیوں میں ہیں تو بھی نعمتوں میں ہیں، اگر ہم تکلیفوں میں ہیں تو بھی نعمتوں میں ہیں۔ اللہ ان سے مشکل حالات لا سکتے تھے، ہم اگر عبادت کر رہے ہیں تو بھی ہم اللہ کی نعمت میں ہیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی نعمت ہے کہ نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کے وہ ہمیں پکڑ نہیں رہا، ہمیں نیست و نابود نہیں کر رہا، ہماری نسلوں کو تباہ نہیں کر رہا، آسمان سے ہمارے اوپر عذاب نہیں برسا رہا۔ ہر لمحے ہم اللہ کی نعمتوں میں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ نیکی کرو تو اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ تو جب میں فجر کی نماز پڑھنے پہ شکر ادا کروں گا، زبان سے بھی ادا کروں گا، دل سے بھی ادا کروں گا، اور اپنے جوارح سے بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ مجھے پھر توفیق دیں گے کہ میں ظہر بھی پڑھوں، تو پھر میں شکر ادا کروں گا، اور پھر غلطیوں پہ معافی بھی مانگوں گا۔ اللہ مجھے اثر پڑھنے کی توفیق، اللہ لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عبادت کی توفیق دے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ تو اللہ کسی کو توفیق دیتے، مال تو اللہ نے جو ہے نا وہ شیطانوں کو بھی مال دیا ہے، قارون کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، تو کسی کو اگر مال دے دے اللہ تعالیٰ تو یہ کوئی اتنی بڑی نعمت تو نہیں ہے۔ حسن تو اللہ نے، برے لوگوں کو بھی اللہ نے حسن اور جمال سے نوازا ہے،
لیکن جسے اللہ دین سے نوازے وہ خوش نصیب ہے. تو اللہ کی جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور دیتا ہے. اللہ اکبر. ولا وشکروا لی، اور میرا شکر کیا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو. کفر ایک ہوتا ہے کفر اللہ کا انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کفر ناشکری کرنا. کفر کے اقسام ہیں، ایک کفر اکبر ہے، کفر اصغر ہے، کفر عملی ہے، کفر اعتقادی ہے. یہ ایک بہت لمبا طویل موضوع ہے. بہرحال کفر کے الگ الگ اقسام ہیں. اور کافر کہتے ہیں مضارع کو، کیونکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ڈانپنا، کیونکہ وہ زمین کو ڈانپ دیتا ہے درختوں کے ساتھ. مضارع مطلب کھیتی کرنے والے کو. تو ایک کفر جو ہے نا وہ جو ناشکری کے مطلب میں آتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے دیکھا اکثریت وہاں عورتیں ہیں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں، یکفرن، کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم زمانے بھر اچھائی کرتے ہو کسی عورت کے ساتھ، ثم رأت منک شیئا، پھر کوئی ایک کمی ہوگی تم سے تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، تم نے کبھی تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے آج تک، تم نے کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں میرے ساتھ. تو تمہارے سارے احسانوں کو بھول جائیں گے. تو وہ بھی ناشکری کو بھی کفر کے الفاظ دیا گیا ہے، جس طرح یہاں پر بھی ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آئے نا تو اپنے کان فوراً وہاں پہ چپکا دو اللہ کے اس پیغام کے ساتھ، کہ پتا ہو کہ اللہ مجھے کسی اچھائی کا حکم دے رہا ہے یا کسی برائی سے روک رہا ہے، کسی ایسے کام کا حکم دے رہا ہے جو میرے لیے بڑا ضروری ہے، یا کسی ایسے کام سے روک رہا ہے جس سے رکنا میرے لیے بہت ضروری، ورنہ میں نے تباہ ہو جانا ہے. فٹافٹ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، تو سارے کام چھوڑو وہاں پہنچ جاؤ کہ یا اللہ یہ تو امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے میرے لیے، مجھے ہی بتایا جا رہا ہے. اللہ ہمیں مومن بنائے. استعینوا، اللہ کی مدد حاصل کرو. مطلب پچھلی آیتوں میں اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا اور ان کی شر، ان کی فساد، ان کی برائیاں، ان کی چال چلنے کو ذکر کیا. پھر فرمایا کہ میری مدد چاہتے ہو نا تو تم ان سب کو ہرا سکتے ہو، ان سب کو زیر کر سکتے ہو، ان سب کو تباہ کر سکتے ہو. یہ چیز ہی کیا ہے یہودی؟ اللہ اکبر. کس چیز کے ساتھ جی؟ استعین، اللہ کی مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بڑے سے بڑے دشمن اگر آپ کے ہیں نا تو یہ دو ہتھیار بہت عظیم ہتھیار ہے. صبر تو ہر کوئی نہیں کر پاتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہا سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. صبر کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. صبر، جب اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ صبر کرنے لگے. پھر کچھ ٹائم بعد جہاد کی آیات نازل ہوئی اور کہا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، آج حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے اور نکلو مارو انہیں. تو یہودیوں کو پھر مار کے وہاں سے نکال باہر پھینک دیا گیا. تو مدد، اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی مدد چاہتے ہو نا ان کے خلاف، ان شروں کے خلاف، ان شر پسندوں کے خلاف. ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، دشمن، چالاکیاں، حسد کرنے والوں کی حسد، مسئلے مسائل، نفرتیں، حل کیا ہے؟ حل ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاح، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہو. اہل باطل کو زیر کرنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کے تین پہلو ہوتے ہیں، پہلے یہ بتا چکا ہوں. اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، اللہ کی اطاعت کرو گے، مشکلات آئیں گے نا، دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کو، لیکن پڑھنا ہے میں نے بھی کیونکہ اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ کی نافرمانی سے صبر، اللہ کی نافرمانی سے رکنا ہے. شیطان کہے گا کرو، نہیں کرنا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس میں صبر چاہیے. اور اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا. تین قسم کے صبر ہوتے ہیں. تو صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر، اور اللہ کے رسول نے کتنی خوبصورت مثال دی کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پہ تو حیرانگی ہے مجھے. ان امرہ کلہ، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ صرف مومن کے لیے ہے کیونکہ وہ اس آیت پر ایمان لاتا ہے نا. ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. نعمتیں آتی ہیں تو شکر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہر حال اس کے لیے بہتر ہے.
خوشیاں ہیں تو بھی بہتر ہے، تکلیفیں ہیں تو بھی بہتر ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے نا تو صبر کو پکڑ لو. ہمیں صبر کرنا نہیں آتا. اور صبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جس طرح اللہ کے وسلم نے ہمیں سکھایا، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ مصیبت آتے ہی اسی وقت صبر کرنا. یہ نہیں ہے کہ پہلے بندہ جو ہے نا وہ پریشانی آئے تو اس وقت وہ ناشکری کا اظہار کرے اور شور شرابہ کرے اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہے اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہتے جی میں اب صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر ہوتا ہے کہ جب مصیبت آئے اسی وقت صبر کرنا، جس طرح ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نماز کے ذریعے، اور نماز کے ذریعے ہی اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ نے انبیاء کرام کے بارے میں کہا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. پیارے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پہ ڈٹ جائیں. لا نسألک، یہ وہ ہتھیار ہے مسلمان، کیونکہ نماز میں ہم اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی تکلیفیں رکھتے ہیں. دنیا والوں کو تکلیفیں بتاؤ گے نا، لوگ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، اور لوگوں نے کیا کر لینا ہے؟ کیا کوئی آپ کا مسئلہ دور کر سکتا ہے؟ اللہ ہی مسائل دور کرنے والے ہیں، اللہ ہی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں. نماز کے ذریعے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت، ساتھ ہونا. اللہ تو اپنے عرش پہ ہے، تو ساتھ کس طرح؟ اللہ کی معیت دو قسم کے ہے. ایک تو اللہ اپنے علم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا اے بیٹے ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پتھر میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، ہر جگہ ہو، اللہ وہاں موجود ہے. اللہ کے علم میں وہ موجود ہے. ایک اللہ ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ، یہ تو کائنات کی ہر جگہ اللہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ. لیکن ایک اللہ کی معیت خاص ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. عام اللہ ہر جگہ ہے اپنے علم، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سن رہا ہے. لیکن ایک خاص ہے کہ اللہ ساتھ ہے، کہ مطلب یہ کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اللہ مدد کر رہا ہے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ اننی معکما، موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. اور وہ کس طرح ساتھ تھے؟ اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کو غالب کیا. یہ اللہ کی ایک خاص معیت ہے. ان اللہ معنا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا جب وہ غار میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس طرح ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ تو مشرکوں کے ساتھ بھی تھے، ہمارے ساتھ اس لحاظ سے ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. تو یہ خاص، تو اللہ فرما رہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ ان کی مدد کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ بھی اللہ ہے، لیکن اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اس لحاظ سے اللہ ان کے ساتھ ہے. تو صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. ولا تقولوا، اور نہ کہو اسے جو اللہ کے راہ میں مارا جاتا ہے اموات، اسے مردہ نہ کہو. جو اللہ کے راہ میں شہید کیا جاتا ہے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے. شہداء کرام کے بارے میں، شہداء کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. اس میں اہل علم نے کہا کہ کیونکہ ان کی شہید کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تسلی دینا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی اس میں مراد ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہوتے ہیں نا، وہ دنیا سے مر جانے کے بعد، دنیا سے جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں اللہ انہیں ہرے رنگ کے پرندوں کی شکل میں بنا کے جنتوں میں بھیج دیتے ہیں. تو وہ جنتوں میں عیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی الگ ایک زندگی ہوتی ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اس زندگی کے بعد ایک برزخ کی زندگی. برزخ مطلب ہوتا ہے پردہ، ایک پردے کے پیچھے کی زندگی ہے جس کی ہمیں نہیں پتا. ہمیں جتنا بتایا کہ ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ ایک زندگی ہے. اور ایمان والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مومن، عام مسلمان. اور مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنے قبروں میں جب ان کو دفنایا جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے،
اب تو نے قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے. تو وہ ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور وہ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. اور ایک جو کافر ہیں، منافق ہیں، گنہگار ہیں، قیامت تک ان پر عذاب ہے. جیسے اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ان سے سوالات پوچھے جائیں گے، پھر وہ فرشتہ جو ہے نا وہ جہنم کی ایک کھڑکی کھول دے گا اور جہنم سے عذاب بدبو آئے گی جہنم کی. اور النار یعرضون، اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا کہ دن اور رات ہر وقت جہنم کی آگ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ہر وقت وہ جہنم میں جل رہے ہوتے ہیں. تو وہ عذاب میں ہوتے ہیں. دو قسم کے ہو گئے. اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ جو شہید ہوتے ہیں اور جو اعلیٰ مقام کے مومن ہوتے ہیں وہ جنتوں میں ہوتے ہیں. اور عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ جنہیں اللہ کے راہ میں قتل کیا گیا ہے کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم، اپنے رب کے پاس. يرزقون، رزق پا رہے ہیں. فرحین، وہ بڑے خوش ہیں. بما آتاهم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نعمتوں سے نوازا. ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان نعمتوں کی جو ابھی تک انہیں نہیں ملی ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، انہیں بار بار خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کے فضل سے نوازا جائے گا. وان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتا. تو جو شہید ہوتے ہیں وہ جنتوں میں ہوتے ہیں. ان کی زندگی تو کیا ہی زندگی ہے. تو اس لیے یعنی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ان کی روحیں آتی رہتی ہیں جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے، کچھ جاہل لوگوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جنتوں میں ہیں. یا وہ جنت میں ہیں، جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جنت میں ہیں، یا وہ جہنم میں ہیں، اور یا وہ قبر میں سو رہا ہے یا قبر کے عذاب میں ہے. تینوں چاروں صورتوں میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ شور شرابہ کرو، آپ رو، آپ پیٹو، آپ ان کی ترلے ڈالو کہ آؤ میری مدد کرو، آؤ مجھے اولاد دو، آؤ میری پریشانی دور کرو، تو وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ دنیا سے ان کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے. اگر آ سکتے تو شہید ہی آ جاتے. لیکن اللہ کے رسول نے مثال دی تھی ایک صحابی کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جاؤں، دوبارہ شہید ہوں. تو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرا یہ فیصلہ ہے انہم الیہا لا یرجعون، کہ دنیا سے موت کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹائے جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے اور نہ ولا تقولن لمن، ولا تقولوا، اور نہ کہو جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. ٹھیک ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ لا تشعرون، تمہیں نہیں محسوس ہوتا. تم قبر کھود کے بھی دیکھ لو گے تو وہاں پہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو وہ کیسی زندگی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس زندگی کے بارے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہم کسی کے بارے میں آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ فلاں شہید اور فلاں شہید، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہید ہے، اور کیسے کہہ سکتے ہیں، اور کیسے کسی کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جنگ کے میدان میں مارا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے ایک رسی چوری کی تھی، اور وہ رسی اسے آگ سے جو ہے نا اسے سلجھا کے اس شخص کو لپیٹا جا رہا ہے، نہیں پتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے شاید عبداللہ بن مضعون نام تھا ان کا، مضعون اس طرح کچھ نام ہے، میں کچھ دن پہلے ہی روایت پڑھ رہا تھا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام میں ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا، لا ادری وانا رسول اللہ، میں جبکہ اللہ کا رسول ہوں، لا ادری ما یفعل بی، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر، کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے اپنا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ جنتوں میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہم امید کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کے بارے میں کہ انشاءاللہ وہ جنتوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. لیکن ہم جزمن یقیناً نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے اگلے معاملات کو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی حالت میں رکھے، شہادت کی موت سے ہمیں نوازے. بہت ضروری ہے یہ دعا کرنا، کیونکہ جو انسان اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں شہادت کی خواہش نہ ہو، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے. تو شہادت کی خواہش بہت ضروری ہے.
اللہ ہمیں شہادت کی موت سے نوازے اور ایمان والی زندگی بھی ہمیں دے. صرف موت شہادت کی امیدیں ہوں اور اعمال ہمارے سب سے برے ہوں یہ بھی کافی نہیں ہے. آگے فرماتے ولا نبلونکم، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں. لا یہ لام تاکیدی ہے، گویا اللہ فرما رہے واللہ لنبلونکم، اللہ کی قسم ہم تمہیں آزما رہے ہیں، کیونکہ یہ لام قسم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یقیناً، ضرور 100%. there is no doubt کہ ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے. اور تاکید یہاں دیکھیں، پہلے لام تاکید ہے، لام قسم ہے، اس کے بعد نون تاکید دوبارہ، ضرور اور ضرور، نبلون، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. یعنی آزمائشیں تو زندگی میں آنی ہی ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے. بشیئن، لیکن اللہ نے ساتھ میں کہا بشیئن، تھوڑی سی. یعنی اے انسان، آزمائش میں تمہیں اتنا آزماتا ہوں جتنا تو برداشت کر سکتا ہے. آزمائشیں اللہ اتنی ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ انسان برداشت کر سکے. کبھی بھی انسان کی برداشت سے باہر اللہ آزمائش نہیں ڈالتا. اور جب انسان کی برداشت سے باہر ہونے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر فرج کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس آزمائش کو ہٹا دیتے ہیں. تو بشیئن، کچھ بشیء کہہ کے گویا اللہ نے تھوڑی تسلی رکھی ہے کہ جو آزمائش ہوگی وہ بہت کم ہوگی، میں اس سے زیادہ بھی آزما سکتا ہوں. مطلب اگر ہماری زندگیوں میں آزمائشیں ہیں تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ قادر تھا اس سے بڑھ کے مجھے آزمائے. یہ کیا اولاد نہیں دی اللہ نے، اللہ قادر تھا کہ اولاد کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے اولاد ہوتے ہی فوراً مر جاتا. اولاد ہوتا لیکن اتنا مزدور ہوتا کہ زندگی بھر وہ بیچارہ کچھ بھی نہ کر پاتا. قادر تھا، وہ قادر تھا کہ اولاد تو ہوتا لیکن اس کی آنکھ کان اس کی سلامت ہی نہ ہوتے، تکلیف میں ہوتا. وہ آزمائش تو ہے لیکن یہ بھی شیء ہے، یہ چھوٹی آزمائش ہے. اللہ اس سے بڑی آزمائشوں کا بھی قادر تھا. اللہ اکبر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، لیکن وہ جو ہماری آزمائش ہوگی نا وہ بشیء ہوگی. اچھا کن کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ من الخوف، ڈر، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے، انفس، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، اور پھل اور میووں میں کمی کر کے. 5 چیزیں اللہ نے بتائی. من الخوف، خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، وہ خوف ہی تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے مکہ سے اور جا کے غار ثور میں چھپے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فخرج منها خائفا، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے ڈرتے ہوئے اور پھر وہ مدین کی طرف چلے گئے. تو یہ خوف وہ خوف نہیں ہے جس کا، بلکہ ایک طبیعی ایک نیچرل خوف ہے. نیچرل خوف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کے، دشمن کا خوف، دشمن کا ڈر. اللہ اکبر. من الخوف والجوع، اور بھوک کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور بھوک کے بارے میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ سیدنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آتے ہیں، بھوک سے اب نڈال، شدید بھوک. دیکھتے ہیں ابوبکر اور عمر مسجد میں ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک برداشت سے باہر ہے تو ہم مسجد میں آ گئے اللہ کے گھر میں. اللہ اکبر. نبی اس کائنات کا امام، کائنات کا سردار، اور بھوک سے یہ عالم. پھر ایک انصاری کے گھر میں جاتے ہیں، وہ انصاری اللہ کے رسول کے لیے فوراً کھجور لے کے آتے ہیں، بکرا لاتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، اور بکری لے کے ذبح کرتے ہیں اور پکا کر لے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے. اللہ کے یہاں سوال ہوگا ان نعمتوں کے بارے میں. ہم بھوکے نکلے تھے اپنے گھروں سے اور اب ہم سیر ہو کے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بھوک سے اللہ آزماتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ بھی رکھے اور شکر گزار بنائے، کیونکہ شکر گزار عافیت یعنی آزمائشوں سے محفوظ انسان اور اس آدمی کو شکر بھی کرتا ہو، وہ اجر میں صبر کرنے والے کے برابر ہے جو تکلیفوں میں ہے اور صبر بھی کرتا ہے. تو اگر ہم نعمتوں میں ہیں تو بہت زیادہ ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، تھوڑا نہیں، دل سے بھی، اپنے اعمال سے بھی، اور اپنی زبان سے بھی. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے، کاروبار ڈپ، تجارت ختم، والانفس، اور سیرت میں تو بہت واقعات ملیں گے جب ہجرت کرنے والے صحابہ تھے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. انفس، جانوں میں کمی، اللہ نے اولاد چھین لی، اللہ نے دوست چھین لیے، بیوی چھین لی، شوہر چھین لیے، رشتہ دار چھین لیے، اللہ کی مرضی. اور انفس میں ایک جان، اعضاء، کبھی ہوتا ہے حادثے میں کوئی جسم کا اعضاء کٹ جاتا ہے، کبھی بیماریوں کے شکل میں،
گردے نہیں کام کر رہے ہیں جی، آنکھ نہیں کام کر رہی ہے جی، کان نہیں کام کر رہا ہے، یہ آزمائشیں آئیں گی، اللہ آزمائے گا. تو ان ساری آزمائشوں میں کیا اللہ کی ناشکری کرو گے، یا جو ہے نا وہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در میں جا کے ان سے مانگو گے، قبر والوں سے مانگو گے، کیا کرو گے؟ یہاں پہ آزمائشیں آتی ہیں. وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والے، ان ساری تکلیفوں میں جو صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. مصیبتیں آتی ہیں ایمان والوں کی زندگی میں، لیکن ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ، اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم تو اللہ کے، ہم ہیں ہی اللہ کے. کیا مطلب اللہ کے جی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس 1000 روپے رکھواتے ہیں، 10,000 رکھواتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، اور کچھ ٹائم بعد دوبارہ اپنے بیٹے کو واپس لے لیتے ہو، یا پیسے جو تم نے میرے پاس رکھے ہیں وہ دوبارہ لے لیتے ہو، تو کیا آپ زیادتی کر رہے ہو؟ زیادتی نہیں کر رہے ہو، بلکہ وہ چیز ہی آپ کی ہے. تو ایمان والا کہتے ہیں انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے جی، میں ہوں ہی اللہ کا. اللہ مجھے دے تو بھی ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، چھین لے، چیز ہی اللہ کی تھی، لے لی اللہ نے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ اگر لے رہا ہے تو وہ اس سے بڑھ کے مجھے دے گا. ہم نے اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے، اس اللہ نے اپنے شایان نشان ہمیں دینا ہے. اگر وہ لے رہا ہے، ایک لیتا ہے تو 1000 دیتا ہے. اللہ اکبر. انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے. مطلب یہ کیا، اللہ نے ایک چیز لے لی، اللہ سب کچھ لے لے، ہے ہی. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں سے اللہ نے ان کی مال، ان کی زندگیاں خرید لی جنت کے بدلے میں، کہ بندے یہ میں نے خرید لی، میری ہے جنت، تمہیں چاہیے نا، نہ تمہارا مال تمہارا، نہ تمہاری جانیں تمہاری، ختم، بھول جاؤ، جہاں میں نے کہا وہاں لگاؤ. تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج یہ گیا تو کل میں نے بھی جانا ہے، آج مال چلا گیا، کل آج اللہ نے مال لیا نا، کل وہ میری جان بھی لے سکتا ہے. اور ہم نہ آج اللہ کے فیصلے پہ اعتراض، نہ کل اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ انا للہ وانا الیہ راجعون بہت عظیم کلمات ہیں. اللہ اکبر. وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک شخص کی اولاد کو فرشتے آ کے اس کی روح قبض کرتے ہیں، ایک عورت کے بیٹے کی روح قبض کرتے ہیں. تو فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے میری بندی کے دل کے ٹکڑے کو تم اٹھا کر لے، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو اٹھا کر لے آئے ہو. تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ حمیدک واسترجعک، والحمدللہ کہہ رہی تھی، اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ رہی تھی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے اس بندی کے لیے محل بناؤ جنت میں، اس کا نام رکھو اللہ کے حمد بیان کرنے والے کی محل ہے. اللہ اکبر. تو اور یہ انا للہ وانا الیہ راجعون یہ بہت عظیم ایک کلمہ ہے. اللہ کے فرماتے ہیں ما من عبد تصیبہ مصیبہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس بندے پہ کوئی مصیبت آتی ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اے اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما، اور اللہم واخلف لی، اور اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اسے عطا فرماتے ہیں. اس جو نعمت اللہ نے لے لی نا، اگر تمہارے 1,00,000 روپے گیا نا تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا. ایک نقصان ہوا تو اللہ نے اس نقصان کو بھر لینا ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ تو بہت مشہور ہے. جب وہ ان کے شوہر فوت ہو گئے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ انا للہ وانا الیہ راجعون اور یہ دعا پڑھے. انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک بے مثال انسان، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں میں سے اور اسلام میں سبقت کرنے والوں میں سے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ تو لیکن کہتی میں یہ دعا پڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ اکبر، مجھے ان کے سردار، میرے سردار، اس کائنات کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مجھے نوازا، اور میں ام المومنین بن گئی رضی اللہ عنہا. تو انا للہ وانا الیہ راجعون ایک بہت ہی بابرکت دعا ہے، بہت ہی بابرکت کلمات ہیں. بلکہ ایک حدیث میں، مسند احمد ترمذی کی حدیث میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کی تکلیف آئے اور وہ تکلیف کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو جائے، پھر ایک عرصے بعد کوئی شخص وہ تکلیف اس کے سامنے دہرائے
کہ یہ تکلیف آئی تھی. کوئی ہوتا ہے نا کہ کسی عزیز کو فوت ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، پھر کسی مجلس میں بات ہوتی ہے کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تمہاری بیٹی فوت ہو گئی تھی، تمہارے فلاں، تو وہ تب بھی ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر دیتے ہیں جو اجر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہ بہت عظیم کلمات ہیں. انسان کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت اللہ کے ساتھ جڑے. اور مصیبت جس طرح میں نے بتایا کہ الصبر عند الصدمة الاولى، مصیبت آتے ہی صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ مصیبت آنے کے بعد ہم شور شرابہ کریں اور فتنہ فساد کریں. اور جو ہے نا جس طرح اللہ کے رسول نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان کی غالباً ان کا بیٹا فوت ہوا تھا یا کوئی رشتہ دار فوت ہوا جنگ کے میدان میں، تو اللہ کے رسول نے انہیں صبر کرنے کے لیے کہا. تو انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں کیا پتا میں کن تکلیفوں سے گزر رہی ہوں اور مجھ پہ کون سی مصیبت آئی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح اس عورت نے کہا. تو بعد میں لوگوں نے ان سے کہا اس عورت سے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خاتون آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اب میں صبر کرتی ہوں. تو آپ نے کہا نہیں، الصبر عند الصدمة الاولى، مصیبت تکلیف کے آتے ہی صبر کرنا وہ صبر ہے. یہ نہیں ہے کہ تکلیف کے وقت تم رونا پیٹنا شروع کرو اور شور شرابہ کرو اور ناشکری کے الفاظ اپنے ذہن پہ زبان پہ لے آؤ اور گریبان چھینکنا اور اپنے آپ کو مارنا، چوڑیاں توڑنا اور یہ سب کچھ کرو اور بعد میں کہو کہ اب میں صبر کرتی ہوں. یہ کون سا صبر ہے؟ صبر صدمۃ الاولی، مصیبت جب آئے اس وقت صبر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں سے بنائے. اچھا، صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو انہیں کیا ملتا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، درود ہے، مہربانی ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہے. 3 نعمتیں اللہ نے ذکر کی. صلوات من ربہم، رب کی طرف سے صلوات. صلوات سے مراد مہربانیاں ہیں. صلوات سے مراد ملا الاعلی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس شخص پر درود بھیجتے ہیں، اس شخص پر جو ہے نا وہ اس شخص کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور رحمت، اللہ اپنی رحمتیں برساتے ہیں، مصیبت کو ہٹا کے اللہ رحمت کو لے آتے ہیں. اور تیسری نعمت یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں انسان کو اور اس کو شر سے بچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.